نحمد و نصلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دانتوں میں کوئی بھی چیز پھنسی رہ جاتی ہے، خواہ وہ کوئی کسی گوشت کا ٹکڑا ہو یا کچھ اور ہو، اور پھر وہ حلق میں اتر جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ایسا ہو جائے اور دانتوں میں کوئی چیز پھنسی ہوئی اور وہ حلق میں چلی گئی، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی ہے۔ اگر وہ چنے کے دانے سے کم ہے تو اس سے بہرحال روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ اسی وقت ہے جب یہ غیر اختیاری ہو۔ اگر کوئی جان بوجھ کر وہ باہر نہ پھینکے بلکہ وہ اندر لے جائے تو پھر تو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن غیر اختیاری طور پر اگر چلی گئی تو اس کی تفصیل یہ ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور بھی ہے، ایک تو ہے روزے میں بھول جانا اور ایک ہے غلطی کا ہو جانا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ سب کو ہی پتہ ہے، خواہ کوئی بھول کر کھا لے یا پی لے۔ عام طور پر پہلے روزے میں یہ امکان رہتا ہے، کیونکہ عادی ہوتے ہیں ہم کھانے پینے کے اور یاد ہمیں رہتا نہیں، ہم کچھ کھا پی لیتے ہیں، اس سے بہرحال روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن ایک ہے غلطی، بھولنا نہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ غلطی مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں اور وضو کرتے ہوئے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا روزہ ہے، لیکن ہم کلی کرتے ہیں اور منہ میں پانی چلا گیا اندر، یا غسل کرتے ہوئے چلا گیا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ غسل میں غرارے نہ کیے جائیں۔ جب روزے کی حالت میں غسل کر رہے ہیں تو غرارے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے پانی جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر پانی چلا گیا ہے، حالانکہ اس کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، تو روزہ پھر بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی بھول چوک معاف ہے، غلطی معاف نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ بھول چوک سے ہو جائے تو گناہ بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے، غلطی سے ہو جائے تو بھی گناہ بہرحال نہیں ہے لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھائے گا پیے گا تو پھر تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ غلطی سے اگر ہو جائے تو گناہ بہرحال نہیں ہے اور کفارہ بھی نہیں ہے، صرف قضا کرنی پڑے گی کہ ایک روزہ وہ بعد میں قضا رکھ لے۔ عام طور پر روزے کی نیت کے متعلق لوگ پریشان رہتے ہیں کہ روزے کی نیت کیسے کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا، دل میں سوچا ہوا آپ نے اس کا، زبان سے کہنا لازمی نہیں ہے۔ ابھی ارادہ کی کچھ ہی دنوں کے بعد میں نماز سے متعلق کچھ مسائل کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کروں گا، جس میں خاص طور پر پریکٹیکل بھی ہوگا کہ تکبیر تحریمہ کیسے کہی جائے، رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، اس میں بھی نیت کا ذکر آ جائے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو آپ کے دل میں ویسے ہی ہے کہ ہم اٹھے ہیں تو سحری کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو اگر آپ زبان سے نہ بھی بولیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پر ایک نیت مشہور ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نیت کر سکتے ہیں۔ بعض نے تو اس کو باقاعدہ حدیث بتایا، لیکن اکثر نے اس کو صرف مستحب کہا ہے، سنت نہیں کہا۔ لیکن چلیں اس طریقے سے نیت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج کے روزے کی نیت رکھ کرتا ہوں جو رمضان کا روزہ ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے نہ بھی بولیں تب بھی نیت ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں سحری اسی لیے کر رہا ہوں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اسی ضمن میں ایک بات اور بھی ہے کہ رمضان کے روزے کے متعلق ہے خاص طور پر، اور وہ روزہ جو متعین ہو، وہ یہ کہ نیت کا وقت ہے کیا، کب تک ہم نیت کر سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی وجہ سے کسی شخص نے یہ سوچا تھا کہ میں مثلا آج روزہ نہیں رکھوں گا، لیکن پھر اس کا ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ نہیں چلو میں آج روزہ رکھ لوں، حالانکہ صبح وہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ کسی بھی وجہ سے کہ آج میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ تو کب تک کی نیت کا اعتبار ہے؟ یہ بات تو ذرا تفصیلی ہے لیکن میں بہت اختصار کے ساتھ اس کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے نصف النہار عرفی، ایک ہے نصف النہار شرعی۔ نصف النہار کا مطلب ہے آدھا دن۔ تو ایک تو آدھا دن وہ ہے جس کو ہم زوال کہتے ہیں، اس کا تعلق ہے ظہر کی نماز سے۔ اس آدھے دن کا مطلب ہے کہ جس وقت سورج نکل رہا ہے اور جب سورج غروب ہوگا
اس کا بالکل ہم ہاف کر لیں، آدھا کر لیں، تو یہ کہلاتا ہے نصف النہار۔ عرفی جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، اس کا تعلق ہے ظہر کی نماز سے، ظہر کی نماز سے بھی تعلق ہے اس کا، اور اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ زوال کے وقت میں سب کو پتہ ہے کہ ہر قسم کی نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، منع ہے۔ ایک اور ہے نصف النہار شرعی، آدھا دن۔ یہاں آدھے دن کا مطلب ہے کہ جس وقت صبح صادق ہوتی ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے، جیسے آج کل تقریباً یہ وقت 13 گھنٹے بن رہا ہے، تو اس کا آدھا کر لیں بالکل، تو یہ ہو گیا 6.5 گھنٹے۔ تو روزی کی نیت کا اعتبار زوال سے نہیں ہے، بلکہ یہ نصف النہار شرعی سے ہے، اور یہ اس سے پہلے ہو جاتا ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ پہلے ہو جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ بنا کہ اگر کوئی شخص، کسی نے کھایا پیا نہیں ہے بالکل، اس کی مثال ایک اور چلے میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص سفر کے اندر ہے، اور سفر کے اندر شریعت نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھیں۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ چنانچہ وہ اس کو استعمال کر رہا تھا، اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں چونکہ سفر میں ہوں تو چلو آج میں روزہ نہیں رکھتا، لیکن پھر اس کا ارادہ تبدیل ہو گیا، اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں، اور وہ کہتا ہے چلو یار میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو نیت کا اعتبار ہے اس والے نصف النہار سے، جو آج کل تقریباً کوئی 12:05 یا 12:15، تو اس سے پہلے پہلے اگر کوئی نیت کر لے گا تو اس کا روزہ ہو جائے گا، بشرطے کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ لیکن اگر اس کے بعد نیت کرے گا، اگرچہ اس نے کھایا پیا، تو اس کا اب اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یہی ہے کہ ایک شخص کا ارادہ تھا کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، اور وہ سو بھی گیا، اب وہ اٹھتا ہے 12:30 1-1:30 بجے اور سوچتا ہے یار آدھے دن سے زیادہ گزر ہی گیا ہے، تو چلو آج میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو اب اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ نصف النہار ہو چکا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ کب تک ہم رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ ویسے تو صبح کر لینی چاہیے جیسے ہم کرتے بھی ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ کی گئی تو اس کا آخری وقت جو ہے وہ آپ سمجھ چکے ہیں۔